अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाई। तिलावत कलाम पाक के बाद आइए तर्जुमा समाअत फरमाएं। सूरह अनकबूत आयत नंबर 1 से 7 तक का तर्जुमा। अल्लाह यूं ही इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कह देने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इनको आजमाया न जाएगा, हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन। और क्या वो लोग जो झूठी हरकतें कर रहे हैं ये समझ बैठे हैं कि हमसे बाजी ले जाएंगे। बड़ा गलत हकम है जो वो लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्का रखता हो, इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने भले के लिए करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे, इनकी बुराइयां हम इनसे दूर कर देंगे और इन्हें इनके बेहतरीन अमाल की जजा देंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने जो तिलावत और तर्जुमा समाअत फरमाई, इसकी 2 क्लासेस हम तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। इन 2 क्लासेस के दरमियान में हमने बड़ी तफसील के साथ आजमाइश की हकीकत की तरफ वजाहत हमने की और इन्हीं वजाहत के साथ हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तरीक़े से लोगों की आजमाइश करता है। आजमाइश है अल्लाह रब्बुल आलमीन का टेस्ट। आजमाइश है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जांच। आजमाइश है अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो इंसानों को उसमें मुलव्विस करके जांचना कि आया ये साबित कदम है या नहीं है, आया ये ईमानदार है या नहीं है, आया ये सच्चा है या नहीं है, आया ये हक पर है या नहीं है। इस बात की सदाकत लेने के लिए, इस बात की जानकारी लेने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर आजमाइशों से इंसानों को गुजारता है। और आजमाइशें मुख्तलिफ तरीक़े की होती हैं जो हम बड़ी तफसील के साथ पिछली क्लास में हमने देखा। कहीं मुख्तलिफ तरीक़े की खुशहालियाँ अता की जाती हैं, कहें औलाद की शक्ल में, और कहें दुनिया की नेमतों की शक्ल में, और कहें दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सलाहियतें, जो औकात और जो कुछ नेमत की शक्ल में, माल की शक्ल में उसे दिया हुआ है, उन सब में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जांचता है। कभी दे के आजमाता है, कभी छीन के आजमाता है, कभी कम करके आजमाता है, कभी ज्यादती के साथ उसे आजमाया जाता है। और इन सब में जो शख्स पाए तकमील तक पहुंचने की हद तक उस आजमाइश में डट कर खड़ा रहता है और इस्तकामत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को इस्तबार करता है, ऐसे लोग कामयाबी के दहाने पर पहुंचते हैं। और रह गए वो लोग जो इन आजमाइशों में अपने आप को कमज़ोर पाते हैं या इसमें हिल जाते हैं या इनमें झुक जाते हैं और दुनिया ही को समेटने में, इन नेमतों ही को समेटने में लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इस दुनिया में तो चीज़ें अता करता है, मगर इस दुनिया से रुखसती के नतीजे में उनके नामे आमाल ज़ीरो होंगे और वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो कुछ होगा वो सब कुछ ज़ाया कर दिया जाएगा और उसके नतीजे में उन्हें जहन्नम जैसी जज़ा उन्हें अता की जाएगी। सामीन कराम, इन गुफ्तगुओं के बाद आज हम उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जो चीज़ आज देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को जो तलकीन किया करते थे, आजमाइश एक हकीकत है इसलिए कि ये दुनिया अमाल नामा है और यहाँ इस अमाल की जांच पड़ताल के लिए आजमाइशों से ज़रूर गुजारा जाता है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा मुझे और आपको बताता है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو جو تلقین کی ہے وہ تلقین یہ ہے کہ آپ ان آزمائشوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے رجوع کر لیجئے، جسے دعا کہا جاتا ہے۔ دعا وہ دروازہ ہے جو اللہ کے دربار کو کھٹکھٹاتا ہے۔ دعا وہ مناجات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب جانے، اس کی طرف رجوع ہونے، اس کی طرف پلٹ جانے اور اس سے اپنی مطالبہ چیز کو طلب کرنے کا جو ذریعہ ہے اسے دعا کہا جاتا ہے۔ یہ دعا کے سلسلے میں امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی کہ لوگوں دعاؤں کے ذریعے سے آزمائشوں سے بچنے کی ہمیشہ اللہ کے پاس مناجات کیا کرو اور اس سلسلے میں مانگا کرو کہ تمہیں ان آزمائشوں سے نہ گزارے، ان آزمائشوں میں سختی نہ لے آئے، ان آزمائشوں کی پکڑ نہ کرے، کیونکہ انسان لسان کا شکار ہے، انسان غفلت کا شکار ہے اور انسان کمزور واقع ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے جو ایمان کی کیفیت ہے وہ ہوا کی مانند ہے، وہ ڈانوا ڈول ہوتے رہتی ہے۔ صبح اگر ایمان والا ہے تو شام تک وہ ایمان میں کمزوری پاتا ہے، اور جو شام میں ایمان والا ہے تو صبح کے اوقات تک اس کے اندر کمزوری آتی ہے۔ یہ انسان کی وہ کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اس کے نتیجے میں اس شیطان کے بہکاوے کا، اس کے فریب کا، اس کے دھوکے بازیوں کا اور اس کے مختلف طریقے کی چال بازیوں میں پھنسنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تم استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہو اور جہاں اللہ رب العالمین کے احکامات، ہدایات، نصیحتوں کے آگے جھک جاتے ہو، وہاں تمہاری کیفیت جو ہونی چاہیے ان کیفیت کا حل یہ ہے کہ تم دعاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کے پاس اپنی گزارشات رکھو، اپنی مناجات رکھو، اس سے ربط کو قائم رکھو، اس سے رجوع ہوتے رہو اور اس کی طرف ہمیشہ پلٹتے رہو، کیونکہ وقت کے رسول کا بھی تقاضا یہی تھا، صحابہ کرام کا بھی رویہ یہی تھا کہ دن بھر جہاں مختلف طریقے سے تبلیغ دین کا کام کرتے یا دین کے قیام کے لیے استقامت دکھاتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ثابت قدم رہتے، تو رات کے اوقات میں صحابہ کرام اور وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ لوگ راستے سے گزرتے تو وہاں لوگوں کا یہ حال نظر آتا کہ ایسا روتے ہوئے نظر آتے جیسے کسی چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہو اور اس میں پانی ہو اور وہ ابل رہا ہو تو جیسی آوازیں آتی ہیں اس طرح وہ سسک سسک کر روتے ہوئے اللہ کے پاس مناجات کرتے ہوئے وہ نظر آتے تھے، اور ان کی زندگیوں کا یہ حال تھا۔ تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام ہمیشہ روتے رہتے تھے، اور انہی روتے اور ڈرتے ہوئے جو دعائیں کیا کرتے تھے جب رقت طاری ہو جاتی تو بے ہوش بھی ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی کیفیات کو پیدا کرنے کی تلقین وقت کے رسول نے امت مسلمہ کو کی۔ آقا کے آگے جھکو، اس کے پاس مناجات کرو، اپنی کمزوری کا اظہار کرو اور اپنے آپ سے اسے تقاضا کرو کہ تمہیں آزمائشوں سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ آئیے کچھ دعاؤں کے ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ وقت کے رسول نے امت مسلمہ کو کس طرح سے وہ دعائیں سکھائیں جسے آزمائش سے بچنے کے سلسلے میں مختلف پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ کیا ہم نے اس کو کبھی یاد رکھا؟ کیا ہم نے اس کا اعادہ کیا؟ کیا ہم اس کا ورد کرتے ہیں؟ کیا ان دعاؤں کے ذریعے سے ربط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سوال میرے اور آپ کے درمیان ہے، سوچتے رہیے، اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہیے اور آگے بڑھیے۔ آئیے ان دعاؤں کے ترجمے کو ہم سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کلمات کچھ یوں سکھائے، فرمایا کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بخل سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ یعنی یہ وہ چھوٹی سی دعا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھائی کہ جہاں تم دعائیں کرتے ہو، جہاں اس کے تعریف کے گن گاتے ہو، وہاں اس دعاؤں کا ورد کیا کرو کہ تم اللہ کے پناہ میں جاؤ، بخل سے بھی پناہ مانگو اور پھر آزمائش سے بھی پناہ مانگو اور خبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے تو نامہ اعمال غلط ملت ہو کر رہ جاتے ہیں اور تم وہاں سے بچنے کی کوئی امید نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پر بیٹھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کر لے۔ نمبر 1، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب
عذاب سے, زندگی اور موت سے, زندگی اور موت میں آزمائش سے, اور مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اس دعا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو تلقین کی, کہا کہ جب نماز اللہ کی طرف رجوع ہونے والا مقام ہے, نماز وہ جگہ ہے جہاں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے, اللہ کے سامنے پہنچنے کا ذریعہ مل جاتا ہے. تو ایسے اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب نماز ختم ہو جائے, تشہد میں بیٹھیں, جب وہ ختم ہو جائے تو ہاتھ کو اٹھا کر دعائیں کیا کرو, اور دعاؤں میں 4 چیزوں کی تلقین کی کہ یہ چیزیں ضرور مانگا کرو. نمبر 1 کہا گیا کہ تم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو. دوسرا کہا گیا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. نمبر تیسرا کہا گیا زندگی اور موت کی آزمائش سے بھی پناہ مانگو. نمبر 3 کہا گیا مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے بھی تم پناہ مانگنی چاہیے, کیونکہ آزمائش میں انسان اگر گھیر لیا جائے, پکڑ لیا جائے, اس کی سختی میں مطلب ملبس ہو جائے تو پھر آدمی وہاں سے نکلنا اور اپنے ایمانوں کو سختی کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا کبھی انسانوں کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے طلب کرو, اس لیے کہ اس طلب کے نتیجے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان پلٹتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, تو اللہ رب العالمین کو شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ بندہ مانگے اور میں اسے عطا نہ کر دوں, تو اس کے نتیجے میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ کے پاس لازماً اسے قبول کیا جاتا ہے, مگر 3 شکلوں میں. ایک نمبر 1 ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگا گیا ہے اس کے نتیجے میں وہ چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ مانگا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اسے عطا نہیں کیا جاتا, مگر اللہ تعالی جانتا ہے غیب کی مدد سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے, تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے اوپر کون سے وباءات, کون سی پریشانیاں, کون سی رکاوٹیں اور کون سے آزمائشوں میں مبتلا ہونے والے ہیں. ان دعاؤں کے نتیجے میں ان آزمائشوں کو, ان پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ دعائیں مانگی جاتی ہیں تو قبول ضرور کر دیا جاتا ہے, مگر آسمان پر اسے اٹھا کر ضرور رکھا جاتا ہے, اور جب نامہ اعمال جب قیامت کے میدان میں تولا جائے گا, وہاں اللہ رب العالمین ان کو کمی بیشی کے نتیجے میں ان دعاؤں کو اس میں ڈال کر وزندار کرے گا, اور اس کے نتیجے میں جنتوں میں درجات مطلب بلندی پر پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. اس وجہ سے دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی, دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اور ان دعاؤں میں 4 کا مطلب تذکرہ کیا گیا. ان 4 چیزوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے پاس مانگا کرو, کہیں تمہیں گھیرنے میں, تمہیں پکڑنے میں, تمہاری جانچ میں کہیں سختی نہ آ جائے, اس وجہ سے مانگا کرو اللہ رب العالمین کے پاس. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کچھ اس طرح سکھائی, فرمایا کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں آگ کے فتنے سے, آگ کے عذاب سے, غنا کی آزمائش کے شر سے, اور فقر کی آزمائش کے شر سے, اور میں پناہ میں آتا ہوں جھوٹے مسیح کے فتنے کی برائی سے. یعنی یہاں پر بھی مختلف آزمائشوں کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. نمبر 1 مطلب اس میں کہا گیا کہ جہاں آگ کا تذکرہ کیا گیا کہ آگ کے عذاب سے بھی ہمیں بچا, وہاں آزمائش کا تذکرہ کیا گیا غنا کی آزمائش سے, یعنی مال کی زیادتی جہاں پہ آتی ہے, جہاں خوشحالی آتی ہے, جہاں مطلب آرام طلبی مطلب انسان کو میسر ہوتی ہے, انسان ہمیشہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, شیطان کے پنجے میں پھنسنے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کب اسے گھسیٹ کر اس آزمائش کے کٹہرے میں لے جا کر کھڑا کر دیا جائے گا ہمیں نہیں معلوم. اس آزمائش سے اللہ رب العالمین کے پاس ہمیشہ دعا مانگنے کی تلقین کی گئی کہ ایسے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, ہمیں غنا کے فتنے سے بچا دے, اس کے شر سے بچا دے. دوسری طرف اشارہ کیا گیا آزمائش کا ایک پہلو, کہا گیا کہ فقر کی آزمائش سے, یعنی مال کی کمی میسر آ جائے تو جب بھوک زیادہ لگ جانے لگے اور آدمی کی ضرورتوں کی تکمیل نہ ہو پائے, تو آدمی کبھی بھی اللہ سے ناراض ہو سکتا ہے, اس سے دور ہو سکتا ہے, ایمان کی کمی واقع ہونے لگتی ہے, شیطان کے مختلف حربے اس پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آزمائش سے بھی پناہ مانگا کرو, نہ زیادتی مال کی اور نہ مال کی کمی کی. ان دونوں آزمائشوں میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نہ آزمائے, اس کی تلقین کی گئی کہ اللہ سے مانگتے رہو. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آزمائش کی دعاؤں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ
आजमाइश की शिद्दत, बदबख्ती की आमद, तकदीर की जहमत और दुश्मनों की खुशी से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। कितनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं जो वक्त के रसूल ने मुझे और आपको तलकीन की हैं। जब नमाज में खड़े हो जाएं और रुकू में इन दुआओं का यादा करें, सुजूद में इन दुआओं का यादा करें, नमाज के बाद इन दुआओं का यादा करें, किचन में काम करते हुए इन दुआओं का यादा करें, चलते फिरते इन दुआओं का यादा करें। यही वो दुआएं हैं जो अल्लाह के दरबार में सुनी जाती हैं। यही वो दुआएं हैं जो इंसानों पर आने वाली आजमाइशों में कमी पैदा करती हैं और उन्हें इसमें मुख्तलिफ तरीके की आजमाइश की पकड़ से उन्हें बचा लेती हैं। हमें इसकी तलकीन की गई है। सामीन इकराम, आजमाइश बरहक है और आजमाइश से इंसान को लाजिमन मतलब जो है गुजारा जाता है, किसी ना किसी तरीके से गुजारा जाता है, ये हकीकत है। मगर इन आजमाइशों में कमी की एक वजह हो सकती है और वो है दुआएं। इन दुआओं के जरिए से मुझे और आपको तलकीन की गई कि मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मांगना और उससे कमी की गुजारिशात करते रहना मुझे और आपको जरूरत है। क्योंकि सहाबा कराम और वक्त के रसूल भी यही मतलब बार बार अल्लाह के पास गुजारिशात की रखा करते थे, डरते रहते थे कि कहीं हमारी पकड़ न आ जाए और कहीं इस पकड़ में शिद्दत न आ जाए। इस वजह से हमेशा पनाह मांगा करते थे और इस्तग़फ़ार किया करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लाज़िमन बार बार पलटा करते थे और रात के औक़ात में अल्लाह से मुलाकात का एक मामूल बना लिया था। इसी के नतीजे में उनके नाम आमाल में, उनके ईमानों में और उनकी क़ुव्वत इस्तिक़ामत में बहुत उरूज था और इसी वजह से वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे कहलाए। इसी के नतीजे में जन्नत की बशारतें आई और इसी के नतीजे में वो उरूज इस दुनिया में भी पाए और आखिरत में भी उन्हें जन्नत की बेहतरीन नेमतों के साथ उन्हें नवाजा जाएगा। सामीन इकराम, अब नेक्स्ट मतलब हम दूसरे हिस्से पर चल रहे हैं। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलकीन की कि दुनिया के अंदर चीजें तो लाजिमन मुयसर आती हैं, मगर इन सारी नेमतों के नतीजे में आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जहां दुआएं करनी चाहिए, वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को यह तलकीन की कि वो इस दुनिया के अंदर क्या चीजों की तलब करना चाहिए और क्या चीजों से तलब नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे और आपको बहैसियत मुसलमान ये लाजिमन जहन नशीन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया एक आजमाइश का है, एक टेस्ट पेपर है, जहां इंसानों को लाजिमन उसके ईमानों की जांच पड़ताल होगी, वहां उसे आजमाइश से गुजरना पड़ेगा और उसी के नतीजे में उसके लिए जन्नत या फिर उसके लिए दोज़ख उसके लिए लिख दी जाएगी। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखें कि क्या चीजों का मांगना और क्या चीजों का न मांगना, उसके सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको क्या तलकीन की है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बहुत सारी बातें मेरे और आपके लिए लिखी, इसके लिए भी बहुत सारी बातें मुझे और आपको वो पीछे छोड़ गए हैं। तो पहली हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे सामने ये बात रखी कि मेरे लिए वो मक्के की वादी को या इसके संकतनों को सोना बना देगा और सोने से भर देगा। यानी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे सामने ये बात रखी गई कि अगर तुम दौलतमंद बनना चाहो तो तुम्हारे लिए मक्के की वादी को हम सोने से भर सकते हैं। मैंने अर्ज किया कि मेरे परवरदिगार, मैं अपने लिए ये नहीं मांगता, बल्कि मैं ऐसी नादारी और गरीबी की हालत में रहना पसंद करता हूं कि एक दिन पेट भरकर खाऊं और एक दिन भूखा रहूं। तो जब मुझे भूख लगे तो आपको याद करूं और आपके सामने आजिजी और गिरियावजारी करूं, और जब आपकी तरफ से मुझे खाना मिले और पेट भरे तो मैं आपकी हमद और आपका शुक्र अदा करूं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह की तरफ से जो बात रखी गई, कहा गया कि अगर तुम सोने की वादियां चाहते हो तो मक्का और मदीना की वादियां तुम्हारे लिए सोना बना दी जाएंगी और तुम्हें अता कर दी जाएंगी। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत के जरिए से जो बात बताई वो यही है कि आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो मांगा, कहा कि मुझे ऐसी दौलत अता न कर दे कि जिसके नतीजे में पकड़ की सख्ती आ जाए, ऐसी चीजें न अता कर दे कि जिन नियामतों में फंसने के नतीजे में मैं यहाँ पे गुनहगार होने के लिए दुनिया में फंसकर शैतान के सिकंजे में फंस जाने के काम आ जाऊं, बल्कि मुझे गुर्बत अता फरमा, मुझे नादारी अता फरमा, मुझे जो रिस्क है उसकी कमी अता फरमा, इतना कि जब वो कम हो जाए तो मैं तेरी तरफ रुजू हो जाऊं और अगर वो ज्यादा हो जाए तो मैं तेरे आगे शुक्र अदा करूं। क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आजमाइशों से इंसान को बचा सकती हैं। मगर हम इस जिंदगी का इंसान की तरफ इशारा करके
کے دیکھیں تو وہاں انسانوں کا یہ حال ہے کہ اگر انسانوں کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے تو انسان بلبلا اٹھتا ہے، اور انسان کے اندر مال کی زیادتی آتی ہے تو اسی زیادتی مال کے سلسلے میں وہ ہمیشہ تقودو کرتے ہوئے اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غفلت برتتا ہے۔ اسی وجہ سے تلقین کی گئی کہ ایسی چیزوں سے پناہ مانگا کرو، اور اس سے کمی واقع ہو جائے تو پریشان نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہی چیزیں تمہیں ایمان میں ثابت قدم رکھتی ہیں، یہی چیزیں انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، یہی چیزیں جنت میں جانے والے توشے کو آسان کر دیتی ہے، اور جتنا توشہ ہلکا ہوگا اتنا چلنے میں، چڑھائی میں، پہنچنے میں، منزل کی بلندی تک جو پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنے میں انسانوں کو آسانیاں وہاں پہنچائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دوسری طرف یوں ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے جو سبق بار یعنی دنیا کے مال، ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا ہو، نماز میں اس کا بڑا حصہ ہو، وہ اپنی رب کی عبادت کو خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اور اس کی اطاعت و فرما برداری اس کا شعار ہو، اور یہ سب کچھ اقفا کرتے کے ساتھ اور خلوت میں کرتا ہو، اور وہ چھپا ہوا ہو اور گمنامی کی حالت میں ہو، اور اس کی طرف انگلیوں کے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، اور اس کی روزی میں بقدر کفاف ہو، اور اس پر صابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے چٹکی بجائی اور یوں ارشاد فرمایا، اور جلدی آ گئی اس کو موت، اور اس پر رونے والیاں بھی کم، اور اس کا ترکہ بھی بہت چھوڑا تھا، رہ گیا تھا۔ سامعین کرام، یہ لمبی حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو تلقین کرتی ہے۔ کہا گیا کہ اصل مومن کی زندگی جو ان آزمائشوں سے بچ کر جو کامیابی کے دہانے پر پہنچتی ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ آدمی ایک مومن کہتے ہیں کام کرنے والا، عمل کرنے والا، جہاد کرنے والا، محنت کرنے والا جو ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ مومن کی مثال دی گئی، کہا گیا کہ اس کے حصہ یہ ہے کہ اس کا مال میں نہیں بلکہ نماز کا حصہ بڑا بھاری والا ہے، اس کی عبادات مطلب جو ہے بھاری والی ہے، اس کی اطاعت و شعار اس کا بھاری والا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں خفیہ رکھ کر کرتا ہے، کہیں وہ ریاکاری میں ملوث نہ ہو جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ حال ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو اللہ کے پاس جب پہنچتا ہے تو پہنچنے کے پیچھے جو دنیا کو چھوڑ جاتا ہے اس کے پیچھے اتنا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ملوث تھا، اس وجہ سے اس کے پاس اتنے لوگ تھے کہ جہاں اسے رونے والیاں مطلب کہا گیا کہ جہاں وہ اتنا مطلب ظاہر ہو گیا کہ شہرت کا ڈر تھا، وہاں ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کم لوگ تھے، اور اس کے پیچھے وراثت بھی اس نے کم چھوڑی تھی، اور وہ اس کے لیے کوئی پریشانی کی باعث نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ لوگوں ایسے مطلب جو ہے زندگی میں جیو اور ایسے رخصت ہوا کرو۔ یہی وہ حدیث مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ دنیا انسانوں کے لیے ایک قید خانے کی مانند ہے، وہاں وہ رہنے کی تلقین دوسرے حدیث مبارکہ میں کی، وہ اس طرح کہ مومن ایسے رہتا ہے جیسے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے چند سا کے لیے کھڑا ہوا ہو، اور جب اس کا بلاوا آ جائے تو وہاں سے وہ چل پڑے۔ یہ انداز مطلب مومن کا جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ اس کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں، اس کی اطاعت کا انداز، اس کی فرما برداری کا انداز اتنا مطلب وزندار ہو کہ اس کے نامہ اعمال بھاری ہوں، اور اس کا یہ حال ہے کہ اپنے پیچھے چھوڑے جانے والی چیزیں وہ اتنی کم چھوڑ کے گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی پریشانی کی باعث نہیں کہ جس کے سلسلے میں اللہ اس سے پوچھ گچھ کرے، اس کی پکڑ کرے، اس کی آزمائش کرے، اور اس سلسلے میں وہ میدان عمل میں میدان حشر میں وہاں پہ کھڑا رہ کر حساب کتاب کا اس کا ذریعہ بن جائے۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ انسانوں کو ایسا رویہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھوکا ہو یا اس کا کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے اس کے سوال نہ کرے، تو اللہ جل جلال کے ذمے ہے کہ ان کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا کر دے۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے انسانوں کو بتا
دیا گیا کہ لوگوں مال کے سلسلے میں ہمیشہ انسان پریشان اس رزق کے سلسلے میں ہوتا ہے جسے پیٹ کہا جاتا ہے. اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے ہمیشہ آدمی تقوض کرتا رہتا ہے اور اسی کے لیے تو نعرہ لگاتا ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. اور یہی وہ تقاضا ہے. کہا گیا کہ اس کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا گیا کہ جو شخص اس بھوک اور حاجت کی وجہ سے پریشان حال رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذمے لازماً مطلب جو ہے یہ حق ہے کہ وہ 1 سال کا رزق سے اس وقت عطا کرتا ہے جب وہ اس کے لیے اپنی حاجات رکھے اور اس کے تک و دو کے لیے پریشان حال رہے اور اس کے لیے محنت کرتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے 1 سال کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سارا کچھ جاننے والا اور سارا کچھ سمجھنے والا ہے. سامعین کرام، اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید باتیں ہمیں بہت ساری سکھائی ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرنے لگے تو آپ نے انہیں تلقین بھی کی تھی کہ معاذ، آرام طلبی، خوش عیشی سے بچتے رہنا. اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے. تلقین جو آپ نے صحابہ کرام کو کی یہی کی کہ لوگوں کہ تمہیں اگر اونچا درجہ اس دنیا کے اندر ملے، حکومتیں ملیں، سیٹیں ملیں، درجات ملیں، مال کی زیادتی ملے، تو کہا گیا کہ تم وہاں پہ آرام طلبی اور پھر خوش عیشی کی مطلب جو ہے چاہت نہ کرنا، اس سے بچتے رہنا، کیونکہ یہی وہ آزمائش کی سخت جگہ ہیں جہاں انسانوں کو پکڑ ہوتی ہے اور جہاں انسان مطلب جو ہے ہل کر رہ جاتا ہے. اس وجہ سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اللہ کے ان بندوں کے سامنے جہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ایک بار ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت یہ تھی کہ فَمَن يَرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِهِ يَشْهَرَ صَدْرَكَ الْإِسْلَامِ. کہا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے راہ پر لگائے اور اپنی رضا اور اپنے قرب نصیب فرمائے تو کشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، یعنی اس کی ابدیت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری والی زندگی کے لیے اس کا دل کھول دیا جاتا ہے. یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد اس کی تفصیل اور تشریح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نور جب سینے میں آتا ہے تو سینہ اس کی وجہ سے کھل جاتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس حالت میں کوئی علامت بھی ہے جس سے اس کو پہچانا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، دنیا جو دھوکے کی فریب کی جگہ ہے، اس سے طبیعت کا ہٹ جانا اور اچاٹ ہو جانا، یعنی زندگی میں زہد کی کیفیت آ جانا، اور آخرت جو ہمیشہ قائم رہنے کی جگہ ہے، طبیعت کا اس کی طرف رجوع ہو جانا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا، یعنی توبہ اور استغفار اور اس کی معاصی یعنی گناہوں سے اجتناب اور عبادت کی کثرت کے ذریعے سے موت کی تیاری. سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو ایک پیمانہ عطا کرتی ہے، جانچنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے. اس میں کہا گیا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کر اس کی جہد کے لیے، اس کی قیام کے لیے، اس کی استقامت کے لیے جب انسان کوششیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں نور بھر دیا جاتا ہے. تو اس نور کی کیفیت کے سلسلے میں جانکاری کیسے مطلب حاصل کی جائے؟ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو واضح طور پر اس میں بتایا گیا کہ جو انسان دنیا سے اچاٹ ہو جائے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے لگے اور اس کا یہ حال ہو کہ وہ ہمیشہ اللہ کے اس دربار میں پہنچنے کی چاہ کر رہا ہو، جہاں وہ ہمیشہ مطلب جو ہے سوچ رہا ہو کہ مجھے آخرت کے میدان میں کیا کچھ پیش آنے والا ہے، اس کے لیے وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہی سے اس کی تیاری میں پہلے ہی سے تیاری میں مگن ہو، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العالمین نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے. یہ پیمانہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. سامعین کرام، اس پیمانے کو لے کر اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لیجئے. کیا میری اور آپ کی رغبت اس آخرت کے سلسلے میں ہے؟ کیا میری اور آپ کی رغبت اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے؟ کیا میری اور آپ کی رغبت مطلب جو ہے آخرت کے ہونے والے اس حساب کتاب کے سلسلے میں ہے؟ کیا اس کی تیاری میں نے اور آپ نے شروع کر دی ہے؟ تو اگر ہو گئی ہے تو اللہ
اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس میں استقامت لے آئیے، اللہ سے دعائیں کیجئے اور اس سینے کے کھل جانے پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور اگر ابھی بھی سینہ کھلا نہیں ہے، ابھی بھی تنگ ہے اور ان آزمائشوں میں جکڑا ہوا ہے، دنیا کی طرف رغبت ہے، دنیا ہی کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے اور دنیا ہی کی تک و دو کے لیے انسان مگن نظر آ رہا ہے، تو یقین جانیے کہ میرا اور آپ کا دل ابھی بھی بند ہے اور اللہ رب العالمین نے ابھی اسے نور سے نہیں بھرا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے پاس ہمیشہ ایک جیتے جاگتے قلب کی تمنا کیجئے کہ اللہ ہمیں جیتا جاگتا قلب عطا کرے جو ہمیں منور کرے اور ہمیں رغبت کی طرف اشارہ رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹنے والا ذریعہ مجھے اور آپ کو میسر عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اور وہاں ان کی جو کیفیت تھی، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اس لیٹنے کے نتیجے میں آپ وہاں جب اٹھ کے بیٹھے تو اس چٹائی کے جو نشانات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بالکل واضح نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے یہ گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ امت کو جو ہے امت کے جو لوگ ہیں انہیں روم کو دیکھیں، فارس کو دیکھیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فراغی عطا فرمائی ہے، حالانکہ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہے، تو ہم جبکہ ہم اللہ کے دین کے لیے تک و دو کرتے ہیں، مگر ہماری زندگی کا یہ حال ہے کہ ہماری خود مطلب جو ہے حالت خستہ حالی میں مبتلا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی وہ میرے اور آپ کے سینوں کو کھولنے، آنکھوں کی بینائی کو روشن کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم بھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو کہ سب تو وہ لوگ ہیں جو اپنی خدا فراموشی اور کافرانہ زندگی کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم اور بے نصیب کیے گئے ہیں، اور اسی لیے ان کی وہ لذت جو اللہ ان کو دنیا میں دینا چاہتا ہے اس دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کا ذکر اس طرح کیا کہ فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش ہو؟ سامعین کرام، یہ دنیا کی بڑھتی چڑھتی چکا چوند کر دینے والی طاقتیں، یہ دنیا کی مختلف چکا چوند کر دینے والی روشنیاں، یہ دنیا کی چکا چوند کر دینے والا عیش و آرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو عطا ہوتا ہے تو یہ خوش نصیبی نہیں ہے بلکہ یہ بد نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں اس دنیا ہی میں عطا کر کے انہیں ان کے نامہ اعمال میں کمی کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سے ایسی چیزوں کی طلب کرنا، ایسی چیزوں میں کی زیادتی کے نتیجے میں اگر خرابی لاحق ہو جاتی ہے تو اس سے پناہ کی تلقین وقت کے رسول نے دعاؤں کے سکھانے کے ساتھ وہ کلمات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تلقین کی۔ کہا گیا کہ ہمارے لیے وہ آخرت کی کامیابی ہے، ہمارے لیے عیش و آخرت کا میدان ہے، ہمارے لیے آسانیاں اس میدان حشر میں ہیں، ہمارے لیے انعامات جنت کے انعامات ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مومن کو عطا کر دی جاتی ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین پرکھ کے نتیجے میں انہیں میسر کرتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو بڑی پیاری بات فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کی گناہگاری اور اس کی نافرمانی کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں، مال، دولت، راحت، عزت وغیرہ دے رہا ہے تو اس کا وہ بندہ خواہ و طلب، خواہاں اور طالب ہے تو سمجھ لو کہ اس کے لیے حق میں استراج ہے۔ یہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استثناء کے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ تھا کہ جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے انہیں کھول دیے ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں کے ملنے پر خوب مست ہو گئے اور اترائے تو ہم نے ایک دم ان کو سخت پکڑ لے لیا، بس وہ حیران و ششدر اور آئندہ کے لیے بالکل نا امید ہو کر رہ گئے۔ سامعین کرام، دنیا کی نعمتیں جن کو عطا کی جاتی ہیں گناہوں کے باوجود، پریشانی کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود، وہ مطلب اسی دنیا کی طرف رجوع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ پکڑ ہے جہاں آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں ان کی پکڑ ہوگی اور اسی کے
नतीजे में मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में चीजें अता कर देगा और इस दुनिया से वापसी के नतीजे में वहां मेरे और आपके पास कुछ भी न रहेगा। सामने कराम, इन बातों को सामने रखने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मोमिन का रवैया होना कैसा चाहिए, कौन सा वो अंदाज है जिसके करने की तलकीन कुरान मजीद मुझे और आपको अता फरमाता है। वो चीजें भी मालूम हो जाएं तो मैं और आप इन आजमाइशों से बच सकते हैं, इन आजमाइशों में साबित कदम रह सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम तेरे बंदे हैं, तेरी तरफ रुजू होने वाले हैं, तेरी बात पर लब्बैक कहने वाले हैं, और जब तू हुक्म देगा हम अना मुस्लिम की सदा के साथ तेरे पास हाजिर होने वाले हैं। इसके लिए मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए, आइए कुछ बातें आगे हम देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नबी करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत करीमा मुझे और आपको मुख्तलिफ तरीके से इस सिलसिले में आगाही देती हुई नजर आती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो वहां आता है सूरे मरियम की आयत नंबर 60 से 63 तक की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजाहत करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, अलबत्ता जो तौबा करे और ईमान ले आए, नेक अमल इख्तियार करे, वो जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी जर्रा बराबर हक तलफी न होगी। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से दरपर्दा वादा कर रखा है और यकीनन ये वादा पूरा होकर रहना है। वहां वो कोई बेहुदा बात न सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे और उनका रिस्क इन्हें पाए हम सुबह शाम मिलता रहेगा। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से इसको बना देंगे जो परहेजगार होगा। इस आयत के जरिए से मुझे और आपको वजाहत की गई, कहा गया कि ईमान लाने वाली जो कैफियत है, आजमाइशों से बचने वाली और अल्लाह के बंदे बनने के लिए जो मोमिन की कैफियत होना चाहिए, वहां कहा गया कि उनका रवैया ये होना चाहिए। क्योंकि इंसान लिसान का शिकार है, उसके पीछे शैतान अजली लगा हुआ है और दूसरा उसका ये हाल है कि उसके दिल के ख्वाहिशात भी उसे पहचान लेने नहीं देती। ऐसे हालात में उसे हमेशा मतलब जो है गुनाह होने के इम्कानात नजर आते रहते हैं, पैर फिसलने के इम्कानात नजर आते हैं। तो ऐसे नतीजे में उसे तौबा इस्तगफार अपने लिए लाजिमन मतलब जो है इख्तियार कर लेना चाहिए। अल्लाह के पास हमेशा तौबा और इस्तगफार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वाली की तौबा को कबूल करता है और तौबा के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ कर देता है, उस कसूरों को माफ कर देता है, उन कसूरों को हटा देता है और उसके नाम आमाल में वजन वाले आमाल मतलब जो है उसे मजबूती अता फरमाता है। इसी वजह से तौबा और इस्तगफार लाजमी शर्त अव्वल है। फिर कहा गया कि ईमान लाने के बाद सिर्फ तौबा करके बैठने से इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होता, बल्कि एक ख्याली पलाव है। उसके लिए जो काम करना है वो अमली इख्तियार करना है। अमल ही इंसान को ऊंचाई पहुंचाती है। जब अमल न हो तो आदमी उसके लिए कोई ख्याल कर ले, कोई उम्मीद रख ले, कोई रुजू होने वाले दिल में मतलब जो है मुख्तलिफ जराए तलाश कर ले, कभी मतलब जो है कामयाबी के दहाने पर नहीं पहुंच सकता। उसके लिए मेहनत शर्त अव्वल है। जो मेहनत करेगा कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ेगा, जो मेहनत और मशक्कत करेगा वो रास्तों को लाजिमन मतलब जो है हमवार करेगा, और जो मेहनत करेगा वो जन्नत की तरफ लाजिमन मतलब जो है चलेगा। हाँ, इस रास्ते पे चलते हुए मुश्किलात जरूर आएंगे, परेशानियां जरूर आएंगी, रुकावटें जरूर आएंगे, जख्म जरूर खाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आजमाइश वाली जगह है। इस आजमाइश में लाजिमन इंसानों को उसे आजमाया जरूर जाता है, पकड़ जरूर की जाती है, उसे जांचा जरूर जाता है। और इसमें जो आदमी अमल के इस्तकामत के साथ आगे बढ़ता रहे तो इंसान को जन्नत में जाना उसके लिए आसान हो जाता है। ना उसकी वहां पे हक तलफी होगी, ना उनके नाम अमाल में कमी पेशी की जाएगी, बल्कि उन्हें ऊंचे दर्जात के साथ उन्हें फायज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो मोमिन की जिंदगी का रवैया क्या होना चाहिए। ख्याली पलाव के नतीजे में जन्नत में दाखिला मुमकिनात में से नहीं है। किसी का वली अल्लाह का हाथ पकड़ने के नतीजे में जन्नत में जाने वाला रास्ता अस्तवार नहीं होता, और किसी के दुआओं के नतीजे में जन्नत का रास्ता हमवार नहीं होता। उसके लिए लाजिमन क्या करना चाहिए, वक्त के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे नूर की आयत नंबर 55 में यूं इरशाद फरमाया,
ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، کہ وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے دین کو مضبوطی بنیاد پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو ان کے ساتھ کفر کرے وہ ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اصل میں حقیقتاً ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ عمل پیرا ہونا چاہیے، عمل میں استقامت ہونی چاہیے اور عمل میں مضبوطی ہونا چاہیے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیوا جو پورے قرآن مجید میں ان کی بارہا مثالیں دے کر مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی کہ اسوہ ابراہیم پر قائم رہو، اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس کو اپنایا گیا تو وقت کے رسول کے اس حالات کی طرف نظر ثانی کریں جہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ انہیں خلیفہ بنا دیا جائے گا اور ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھا جائے گا، ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ کیفیات تھے جہاں ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جسے حضرت سمیہ کے نام سے جانا گیا، وہ خاتون کا تذکرہ ہے جہاں مطلب جو ہے ابو جہل انہیں تپتی ریت میں لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے اوپر بڑے سے پتھر کو رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پائیں، نیچے آگ کو مطلب بچھایا جاتا، اس پر انہیں لٹا دیا جاتا، اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا، وہ باش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، مختلف طریقے سے انہیں ظلم و ستم کے ساتھ انہیں زرکوی کیا جاتی، مگر اس کے باوجود ان کی صدا کا یہ حال تھا کہ وہ احد 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 کا نعرہ لگائے ہوئے آگ پر بھی لیٹی ہوتی، چلچلاتی دھوپ میں بھی لیٹی ہوتی، اوباش لڑکوں کے حوالے بھی ہوتی، تو وہاں پر بھی یہی حال تھا، اور یہی وہ پر امن و خوف سے مطلب جو ہے آری ایمان کی کیفیت تھی جہاں انہیں برچھاں مار کر مطلب جو ہے شہید کر دیا گیا، وہاں اللہ کی اسی کلمے کی شہادت لیتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سامعین کرام، انہی کے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تو تمہارا حال مطلب جو ہے جب وہاں پہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو وہاں پہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تمہارا حال کیا تھا کہ جب آگ پہ لیٹے ہوتے تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی، تو اس وقت تو بتاتے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہم آگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، جب آگ ٹھنڈی ہو جاتی اور ہمیں اٹھایا جاتا تو ہم اس خواب و خیال سے باہر آتے، کیونکہ ہم خیالوں میں جنت کی سیر کیا کرتے تھے، وہاں کی تفریح کیا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہوتے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کب آگ ٹھنڈی ہوئی اور کب ہمیں اٹھایا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ کیفیت ہے جو اس آیت میں کہی گئی کہ انہی کو تو خلیفہ بنایا گیا، انہی کو تو عروج حاصل ہوا، انہی کو تو فتحات مطلب جو ہے انہیں عطا کی گئی، اور جو مکے میں جہاں زیادتیاں کی جا رہی تھی وہی مکہ تو فتح یابی کے ساتھ انہیں مطلب جو ہے عطا کر دیا گیا تھا۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ خلیفہ ہونے کی کیفیت جو عطا کی جاتی ہے، یہی وہ عمل کی مطلب جو ہے صحیح وہ جہد ہے جس کے نتیجے میں پریشانیوں اور آزمائشوں کے باوجود بھی آدمی استقامت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہاں پریشانیوں کے باوجود بھی اسے کوئی بھی خوف نہیں ہوتا، نہ چھن جانے کا، نہ موت کے واقع ہونے کا، نہ پلٹ مطلب جو ہے اللہ کی طرف مطلب جو ہے وہ پلٹنے کا اتنا مضبوط ذریعہ مل جاتا ہے کہ انہیں کوئی اس دنیا کی طرف پلٹنے والی کیفیت انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ سامعین کرام، آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 138 میں اللہ رب العالمین نے مزید ایمان کی کیفیت کو مومنوں کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کی ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہے، اور اس سے منہ موڑیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر دھرمی میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کسی کا رنگ ہوگا، اور ہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ نبی کریم اللہ رب العالمین نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور
आप को जो पैगाम इस आयत करीमा के जरिए से जो दिया, कहा कि लोगों ईमान पर कायम रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत के दरवाजे तुम्हारे लिए मुयस्सर अता फरमाएगा। और इसके लिए वजाहत की गई कि लोगों हमेशा जो लोग अल्लाह की तरफ रुजू होंगे उनके लिए कामयाबी हैं, और जो लोग मुंह मोड़ते हैं, उसकी तरफ से गफलत बरतते हैं, उसे चीजों को पसे पुश डालते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर उनकी पकड़ लाजिमन होगी और उनकी हट धर्मी के नतीजे में उनके लिए जहन्नम जैसा इनाम अता कर दिया जाएगा। इसी वजह से तलकीन की गई कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। अल्लाह का रंग कुरान मजीद है। अल्लाह का रंग अहकाम हिदायत का वो मजमुआ है जो कुरान मजीद मुझे और आपको देता है। रंग अल्लाह का वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है। जो रवैया इख्तियार करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर चलने वाला रास्ता मेरे और आपके लिए आसान से आसान होता चला जाएगा। कुरान मजीद में सूरह अनफाल आयत नंबर 74 से 75 तक की आयत में, इन दो आयत में बड़ी वजाहत के साथ मोमिनों का रवैया क्या होना चाहिए जिसके नतीजे में जन्नत मुयस्सर आ सकती है, उसको वजाहत मेरे और आपके सामने की है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े और जद्दोजहद की, जिन्होंने पनाह दी, मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए खताओं से दरगुजर है और बेहतरीन रिस्क है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आ गए, तुम्हारे साथ मिलकर जद्दोजहद करने लगे, वो भी तुम में शामिल होंगे, मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्ते एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज को जानता है। इन आयत के अंदर वाज़ेह तौर पे इन दो ग्रोहों का तस्करा किया गया जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हैं। तो अगर उन्हें घर बार भी छोड़ना पड़े, वतन से बेवतन कर दिया जाए, उनके ऊपर आजमाइशें सख्त भी आए, तो तब भी वो इस्तिकामत के साथ खड़े रह जाते हैं और अल्लाह के आगे सर्वसुजूद रहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उनके लिए बेहतरीन रिस्क है। रहे वो लोग जो बाद में इस आजमाइशों के गुजर जाने के बाद उसमें शामिल हाल होते हैं और उसमें अपना हिस्सा डालते हैं और उस जहद में उनके साजी बन जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाए कि उनके लिए भी इनामात हैं, उनके लिए भी रास्ते हमवार हैं, उनके लिए भी आसानियां हैं। और इन दोनों गुरोहों का तस्करा करते हुए फरमाया कि लाजिमन इन सबको जन्नत की तरफ रुजू होने में आसानी मुयस्सर आती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे खुश होता है और इनके लिए रास्ते हमवार से हमवार करता है। सामीन इकराम, नेक्स्ट आगे बढ़ के देखा जाए तो वहां मुझे और आपको जो ये आती है वो है सूरह मोमिनून की आयत मेरे और आपके सामने आती है। यहाँ पे सूरह अनफाल की आयत नंबर, हमने एक मिनट, हाँ, सूरह मोमिनून की हम देखते हैं कि सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 से लेके 11 तक की आयत मुझे और आपको मोमिनीन की बेहतरीन अक्कासी करते हुए उनका रवैया मुझे और आपको बताती है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, यकीनन फलाह पाई ईमान लाने वालों ने जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीक़े पर आमिल रहते हैं, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के उन औरतों के जो उनकी मिल्के यमीन में हैं, इनसे महफूज न रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। अलबत्ता जो इनके अलावा कुछ और चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं, अपनी अमानतों और अपने अहद पैमान का पास रखने वाले हैं, अपनी नमाजों की मुहाफिजत करते हैं, यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे। सामीन इकराम, वजाहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको वो तमाम मतलब जो है अहकामात बताए कि इस दुनिया में करने वाले वो क्या काम है, उसमें है नमाज की तलकीन की गई, उसमें उन तमाम रिश्तों की जड़ बताई गई कि जिन रिश्तों के हुकूक अदा करने में मुझे और आपको तलकीन की गई है। इन तमाम के सिलसिले में कहा गया कि ये चीजें हैं जो इंसानों को अता की गई हैं, इसकी हक अदा करते रहो तो तुम्हें कामयाबी मुयस्सर आएगी। अगर इसकी मुहाफिजत न करोगे, अगर इसकी हिफाजत न करोगे, इनके हुकूक की अदायगी न करोगे, तो लाजिमन तुम्हारी पकड़ होगी और उस पकड़ के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए अज़ाबात या तुम्हारे लिए मुख्तलिफ तरीके की जहन्नम रसीदगी तुम्हारे लिए मुयस्सर करेगा। इसके लिए तरकीन की गई कि कोशिश करते रहो कि हमेशा अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू होने वाली कैफियत को अपने अंदर पैदा करने की तलकीन लाजिमन मुझे और आपको आयत करीमा देती है। नेक्स्ट मतलब जो है, इन्हीं आयत करीमा की तरफ कुरान मजीद के सफ़ात को उलट पलट कर देखा जाए तो वहां सूरह बकरा की आयत नंबर 218 भी नजर आती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों से मुखातिब होकर फरमाया कि बखिलाफ
خلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا اور رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اللہ ان کی لرزشوں سے معاف کا فرمانے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ یعنی یہاں جہاد کی مختلف کیفیات بتائی گئی ہیں، کہیں گھر بار کا چھوڑ دینا، کہیں گھر بار کے چھن جانے کے نتیجے میں آزمائشوں کا شکار ہو جانا، کہیں مال کی کمی واقع ہو جانا، کہیں مختلف حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین جہاں چیزیں عطا فرماتا ہے، جہاں نماز کہا گیا، جہاں حقوق العباد کی تلقین کی گئی، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے جن جن کاموں کی تلقین حقوق کے مطابق مطلوب کی ہیں، اسی مطلوبہ صفات کے مطابق اپنی زندگی کو آراستہ کرنا اور اسی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اسی پر عمل پیرا رہنا، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں میری اور آپ کی ضمانت ہے کہ امید ہے کہ مجھے اور آپ کو کامیابی میسر آئے گی۔ اس کی طرف ہم آگے بڑھیں تو قرآن مجید کے سورہ انفال آیت نمبر 20 سے 23 تک میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کوئی بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ اس کو سنواتا تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لیتے۔ سامعین کرام، یہ وہ آخری آیت تھی جو اس موضوع کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو تلقین کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر دیکھیے، ہم نے 3 کلاسز یعنی تقریباً 3 گھنٹے لگا کر ہم نے جو تفصیلات دیکھی وہ آزمائش تھی۔ آزمائش کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آزمائش کس کس طریقے سے ہوتی ہے، کس کس طریقے سے پکڑ ہوتی ہے۔ پھر یہی آیت کریمہ جو اس سورہ عنکبوت کی پہلی ابتدائی آیات ہیں کہ تم اس طرح چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے کہ تم صرف کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ آزمائش لازماً ہونے والی ہے، تمہیں بھی کی گئی ہے، تمہارے سے پیچھے افراد کی بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ سامعین کرام، اس کی تفصیل کے لیے ہم نے بڑی مفصل گفتگو آیات کریمہ اور احادیث کریمہ اور سنت رسول کے مختلف واقعات کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ آزمائشیں کس طرح ہوئی، ثابت قدم کس طرح رہے، اور جس نے ان آزمائشوں میں کچھ کمزوری دکھائی، ڈھلک گئے، تو اللہ رب العالمین نے کیسی پکڑ کی، وہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے آئی۔ آخر میں اللہ رب العالمین اسی سورہ انفال کی 20 اور 23 میں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر میرے اور آپ کے ایمانوں کو ابھار رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، جو اطاعت کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے سرتابی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سن لو کہ کیا جو کچھ تمہیں سنایا جا رہا ہے تم سن رہے ہو؟ اگر نہیں سن رہے ہو تو یقین جانو کہ تم جانوروں کے مانند ہو جنہیں سنایا جاتا ہے تو نہیں سنتے، اس لیے کہ وہ بہرے ہوتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر کہا گیا کہ ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی، ان کے اندر کوئی خواہش ہوتی، ان کے اندر کوئی طلب ہوتی تو اللہ رب العالمین ان کے راستے ان کو آسان کرتا ہوا چلا جاتا اور ان کو ضرور سنواتا، مگر یہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس وجہ سے ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کی زبانوں پر، ان کے عقلوں پر، ان کے دلوں پر ان کو مہر لگا دی گئی ہے۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا کہ 3 اوقات میں اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہو، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لو، آیا یہ دل دین کی طرف راغب ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہاں جیتا جاگتا دل موجود نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تقویٰ ہا ہونا کہاں ہے؟ دل کے اندر موجود ہے۔ تقویٰ ہے پرہیزگاری، تقویٰ ہے خدا کا خوف اور ڈر، تقویٰ ہے وہ متقی پن جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت میرے اور آپ کے اندر ہے تو یقین جانیے کہ جنت کی طلب لازماً مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اگر یہ طلب میرے اندر، آپ کے اندر ہے اور جیتا جاگتا دل اور ضمیر موجود ہے تو یقین جانیے کہ اس کے لیے میرا اور آپ کا دل کام کرے گا۔ اسی دل کے حکم کے نتیجے میں پورا جسم حرکت میں آئے گا اور اسی دل کے نتیجے میں عقل کام کرے گی اور اسی دل کے نتیجے میں انسان وقت سے پہلے اپنے نامہ اعمال کی طرف رجوع ہوگا اور صحیح نامہ اعمال کی توشہ دہی کرے گا، اور اسی نامہ اعمال کے سلسلے میں تکو دو کرتا ہوا جب اسے وقت پر بلایا جائے گا
तो वो आमन्ना व सद्दक़ना के मिज़दाक़ में वो बेहतरीन मौत के साथ अल्लाह के पास पहुंचेगा जहां उसे जन्नत का इनाम मिलेगा। सामीन इकराम, ये आयात, ये तमाम तफसीलात मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रही हैं, ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो, मुख्तलिफ किस्म की सिफारिशें हासिल करना छोड़ दो, मुख्तलिफ तरीके से लोगों के पल्लों पकड़ना छोड़ दो कि फला मुझे ले जाएगा, फला की मतलब जो है कोशिशों से मैं जन्नत में जाऊंगी, फला की दुआओं के नतीजे में मैं जाऊंगी, फला की कोई काविशों के नतीजे में मैं जाऊंगी, फला का वर्खा हाथ में लेने के नतीजे में मैं जाऊंगी, फला का मतलब जो है कुछ भी लिखा हुआ हिस्सा मेरे मैयत के मतलब जो है उस कफन में डालने के नतीजे में मैं कामयाब हो जाऊंगी, या फला मेरे सीने पे, मेरे मतलब जो है माथे पे कुछ लिखने के नतीजे में कोई मतलब जो है राह, कोई ऊद, कोई फला मुख्तलिफ मतलब जो है उम्मीदें हैं जो इस उम्मीदों के सहारे इंसान जिंदगी बसर करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन उम्मीदों के सहारे को छोड़ दो, असल हकीकत यह है कि तुम्हें एक आजमाइशी मैदान में उतारा गया है। ये जिंदगी जो अता की गई है, ये जिंदगी एक मैदान अमल है। इस मैदान अमल में तुम्हें मुख्तलिफ कुंधनों से मतलब जो है गुजारा जाएगा। जिस तरह सोना मतलब जो है जमीन से जब निकाला जाता है तो वह एक ऐसा खाम मतलब जो है हाल है कि जिसे देखकर कोई भी नहीं खरीदता, मगर उसे मुख्तलिफ मतलब जो है भट्टियों से गुजारा जाता है, जहां मुख्तलिफ तरीके से उसे तिपाया जाता है, तो कहीं जाकर वो 18 कैरेट, कहें मतलब जो है 20 कैरेट, और कहें 21 कैरेट, और कहें 22 कैरेट, और कहें 24 कैरेट के साथ वो मंजर आम पर आता है। और इसी हिसाब से उसकी कीमत लगती है, और इसी हिसाब से इंसान की मतलब जो है उसकी अहमियत होती है, उसका मियार बढ़ता है। और जिसके पास जितना सोना होगा, हुकूमत लेवल पर भी उसका उरूज मतलब जो है मुझे और आपको नजर आता है। सामीन इकराम, वही सोने की कैफियत मेरी और आपकी जिंदगियों की है। इस जिंदगियों के अंदर ईमान की कैफियतों के साथ मजबूत रहने की जो कैफियत है, इसमें लाजिमन इन आजमाइशों के साथ गुजरते हुए हम मतलब जो है ईमान के कैफियत के साथ रहेंगे, अज़म के साथ रहेंगे, पुख्ता हाली के साथ रहेंगे और अल्लाह की तरफ रुजू होंगे। तो यकीन जानिए कि मेरा और आपका जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा, मेरा और आपका अल्लाह के रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा, मेरा और आपका अल्लाह से मोहब्बत करना मतलब जो है जायज होगा, उसके मतलूबा सिफात पर वारिद होना से मतलब जो है मुस्तहक होगा, और उसी के नतीजे में जन्नत मेरे और आपके लिए आसान होती चली जाएगी। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ इसके बाद वाली आयत में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, क्या वो लोग जो बुरी हरकत कर रहे हैं समझ बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? बड़ा गलत हकम है वो जो लगा रहे हैं। अल्लाह ताला आयत नंबर 4 में यूं इरशाद फरमाता है कि लोगों, ये जो हरकतें करते हैं ईमान को गिराने की, इस्लाम को गिराने की, उसके अहकामात को इस दुनिया के अंदर जारी रहने से रोकने की, जो लोग मुख्तलिफ तरीके की चालबाजियां करते हैं, शैतान के हदगंडे मतलब जो है इख्तियार करते हैं, उसके फरेबकारियों में मुब्तला होते हैं और ये समझ बैठे हैं कि वो मेरे से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब का हाल जानने वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर वो चाहे कुन तो वो सारी दुनिया फयकून हो जाए, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। सारे हालात मेरे और आपके सामने मौजूद हैं। कोरोना वायरस मतलब जो है गुजर कर मतलब जो है एक रास्ते पर निकल गया, सख्त हालात से दो चार हुए, सारी चीजें मतलब जो है गिर गई, मईशत गिर गई, माश गिर गई, मुख्तलिफ इक्तिसादी और सियासी हालात के तहत मतलब जो है जमीन दोज हुई, हत्ता के लोग भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर इसके बावजूद भी जो लोग रुजू नहीं होते, फिर से मतलब जो है आवाज आने लगी है कि एक और कोरोना मतलब जो है मेरे और आपके सामने आ रहा है। ये वो आवाजें हैं जो मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रही हैं, लोगों, तुम्हारी ये कोशिशें, तुम्हारा मतलब नजरअंदाज कर देना, तुम्हारा चीजों को पसे पुश डाल देना, तुम्हारा गफलत में मुब्तला हो जाना, तुम्हारा दीन पर कायम न रहना, तुम्हारा रुजूए इल्लाह न होना, मेरी इस पकड़ से तुम्हें बचा नहीं सकता। तो आजमाइशें तुम्हारी जांचने के लिए जहां है, वहां तुम्हारी आंखें खोलने के लिए भी है, और तुम्हारे लिए वो आजमाइशें इंसानों को अल्लाह की तरफ रुजू होने के लिए भी है। आंखें खोलो, रुजुए इल्लाह हो, और आगे की तरफ बढ़कर अपने लिए जन्नत का रास्ता आसान करते चले जाओ। तुम्हारी मुख्तलिफ तरीके की हरकतें मेरे दीन ईमान के लिए और अल्लाह के मतलब जो है क़याम दीन के लिए कोई रुकावट नहीं है। अगर वो चाहे
تو ایک مطلب جھٹکا دے دے ساری دنیا نیکوکار بن جائے، مگر اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے ہی سے انسانوں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اس لیے سارے مطلب جو ہے کام ایک کے بعد ایک انسانوں کی زندگیوں میں وارد ہوتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے۔ کب آنے والا ہے نہیں معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک صحابی آئے، وقت کے رسول مطلب جو ہے ٹیک لگائے ہوئے خانے کعبہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ادھر گھما لیا، وہ پھر ادھر آئے، پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ پھر وہ ادھر گھما لیے، پھر اس طرف آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیا قیامت کے لیے تم نے تیاری مکمل کر لی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مکمل نہیں کر لی۔ تو اس وقت کہا کہ جاؤ اس کی تیاری کرو، کیونکہ تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے۔ سامعین کرام، قیامت کا وہ دھماکہ، قیامت کا سور پھونکا جانا، وہاں پہ میدان حشر کا میں سب کو جمع کرنا، وہ مطلب جو ہے قیامت نہیں۔ انسانوں کی قیامت تو وہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے اس کی موت کا پروانہ میسر آ جائے اور وہاں اسے پکڑ لیا جائے، تو وہاں سے اس کا سلسلہ پکڑ شروع ہو جائے گا، وہاں سے سلسلہ جانچ شروع ہو جائے گی، اور ان نامہ اعمال کے نتیجے میں اس کے لیے جزا جنت کی شکل میں یا سزا جہنم کی شکل میں اسے عطا کر دی جائے گی۔ اسی کے لیے تو یہاں پہ کہا گیا کہ لوگوں، اللہ کا مقرر کردہ دن آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری لازماً شرط اول ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے جو صدا آج امت مسلمہ دیتی ہے۔ بار بار یہ مطلب مجھے پکار کر یہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ لوگوں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا مطلب جو ہے کاموں کو مطلب جو ہے ضائع اس کے ساتھ نہ لے چلو، بلکہ تمہارے لیے پکڑ کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے سانسوں سے زیادہ قریب تر مطلب چیز تمہاری موت ہے، جو تلوار کی طرح تمہارے سروں پر لٹک رہی ہے۔ سامعین کرام، کب آ جائے گی اس کے لیے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ موت کا پنجہ کب مجھے اور آپ کو جکڑے گا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو انسانوں کا بیمار ہو جانا، انسانوں کا لمبی عمر کا پا جانا، انسانوں کا بیڈ پر مطلب جو ہے واپس آ جانا، بستر مرگ پر تبھی موت آنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک، کھڑے کھڑے اچانک، کھاتے پیتے اچانک انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وقت کے تقاضا کرتا ہے کہ تیاری شرط اول ہے، تیاری کرو، امیدیں نہ لگاؤ، اسی کے نتیجے میں جنت میں جانا تمہارے لیے آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ آیات مجھے اور آپ کو تقاضا کرتی ہیں کہ اپنا حساب لیتے رہنا چاہیے، اور حساب جو لے گا وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم سن چکے ہیں، جو باتیں ہم سناتے رہتے ہیں، اور جو باتیں آیت کریمہ اور احادیث کریمہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے، اللہ کی طرف رجوع ہونے، اس کے مطابق ان آزمائشوں کے مرحلوں سے گزرنے، اور اس آزمائش سے پناہ مانگنے، اور اس کے مطابق اللہ کی طرف رجوع اللہ کے ساتھ اس کے پیغام پر اور اسی کی رضا پر جب بلاوا آ جائے لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔